بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد تھی جس کا نام جامع مسجد طوبہ تھا۔ یہ ایک بڑی مبارک جامع مسجد تھی۔ اس کے در و دیوار سے انس و جمال جھلکتا تھا۔ اس میں شیخ سلیم صوتی تقریباً 70 سال سے تعلیم تربیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک عالم باعمل تھے۔ اپنے فکر میں خودداری اور عزت نفس اور دوسروں کے کام آنے میں ضرب المثل تھے۔ وہ مسجد کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ 2 دن گزر گئے تھے، کچھ کھایا نہ تھا اور نہ کچھ پاس تھا کہ کچھ خرید کر کھا سکیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ گویا میں موت کی آغوش میں اتر رہا ہوں۔ غور و فکر کرنے لگے کہ کیا کروں۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس حالت کو پہنچ گئے ہیں جس میں ان کو مردار کھانا، چوری کرنا بقدر حاجت جائز ہو چکا ہے، اور اس بات کو ترجیح دی کہ وہ اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانے کی کوئی چیز چوری کریں گے۔ اس حالت میں یہی ہو سکتا تھا۔ مسجد کی اوپر والی سطح ایک گھر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ آدمی مسجد کی چھت پر سے گزر کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ وہ مسجد کی چھت پر چڑھ گئے اور اس گھر میں منتقل ہو گئے جو قریب ہی تھا۔ وہاں کچھ عورتوں کو دیکھا، ان سے دور ہٹ گئے اور نظر کو جھکا لیا اور ارد گرد نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کی جانب ایک گھر خالی پڑا ہوا ہے اور سونگھا تو کسی چیز کے پکنے کی خوشبو فضا میں اٹھ رہی ہے۔ بھوک کی وجہ سے انہوں نے سونگھا تھا۔ وہ چیز گویا مقناطیس بن کر کشش پیدا کر رہی تھی۔ چھت سے 2 قدم چلے، گھر کی برجی یا کنگرے کی جانب سے ہوتے ہوئے گھر میں اتر گئے اور جلدی جلدی باورچی خانے کے اندر پہنچے اور ہنڈیا کا ڈھکنا کھولا۔ دیکھا تو اس میں بینگن بھرے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے ایک بینگن لیا۔ بھوک کی وجہ سے اس افراتفری میں انہوں نے یہ بھی نہ پرواہ کی کہ یہ گرم ہے۔ اسے کاٹا، مگر اس کا حلق سے نیچے اترنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگے، اللہ کی پناہ، میں ایک طالب علم ہوں، مسجد میں مقیم ہوں، پھر میں نازیبا حرکات کرتے ہوئے گھروں کو پھلانگتا پھرتا ہوں اور چوری کے لیے گھستا پھرتا ہوں۔ یہ فعل ان پر بہت گراں گزرا۔ نادم ہوئے استغفار کرنے لگے اور بینگن اسی جگہ رکھ دیا اور اپنی جگہ پر واپس لوٹ آئے۔ مسجد میں اتر آئے اور حلقہ شیخ میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بھوک سے اس قدر نڈھال تھے کہ جو وہ سبق سن رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جب سلسلہ درس ختم ہوا، لوگ واپس جانے لگے۔ ایک پردے میں لپٹی ہوئی عورت آئی۔ اس زمانے میں عورتیں بے حجاب نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس نے شیخ سے آہستہ سے بات کی جو کہ یہ چوری بینگن کھانے والا نہ سن سکے۔ شیخ نے مڑ کر ارد گرد دیکھا، ان کے سوا اور کوئی نظر نہ آیا۔ انہیں بلایا اور کہا، آپ شادی شدہ ہیں؟ طالب علم نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، طالب علم خاموش رہا۔ شیخ نے دوبارہ یہی سوال دہرایا۔ طالب علم نے کہا، جناب شیخ صاحب، میرے پاس تو ایک روٹی کی بھی گنجائش نہیں، میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ شیخ نے کہا، یہ عورت مجھے بتا رہی تھی کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور یہ اس شہر میں اجنبی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، صرف ایک بوڑھا چچا ہے، وہ اسے بھی ساتھ لائی ہے۔ اس کی طرف اشارہ بھی کیا جو حلقے کے ایک ستون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند کے گھر اور کاروبار کی اکیلی وارث ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو اس سے شادی کر لے تاکہ یہ تنہا نہ رہے اور کوئی ترنے والا سمجھ کر لالچ نہ کر لے۔ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ اس سے شادی کریں؟ طالب علم نے کہا، جی ہاں۔ شیخ نے کہا، اس کے چچا کو بلایا اور 2 گواہ منگوائے اور اس سے عقد نکاح باندھ دیا۔ شاگرد کی جانب سے حق مہر خود استاد نے ادا کر دیا اور کہا، بیوی کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے اس عورت کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس کو اپنے گھر لے گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب الٹا تو طالب علم کے سامنے شباب و جمال کا پیکر پھر گیا۔ وہ گھر وہی تھا جس گھر میں وہ چوری کی نیت سے گھسا تھا۔ بیوی نے سوال کیا، کچھ کھائیں گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس عورت نے جب ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا کہ بینگن کسی نے کاٹ کر چھوڑ دیا ہے۔ بہت حیران ہو کر کہنے لگے، اس شخص پر بہت تعجب ہو رہا ہے جو گھر میں گھس آیا تھا اور بینگن کو کاٹ کر پھر چھوڑ گیا ہے۔ آدمی آبدیدہ ہو گیا اور بیوی کو پوری داستان سنائی۔
بیوی کہنے لگی، یہ امانت داری کا ہی نتیجہ ہے، تو نے دامن گناہ سے بچاتے ہوئے حرام بینگن چھوڑ دیا تھا، تو اللہ نے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے سارا گھر ہی دے دیا اور حلال بیوی بھی دے دی ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا کی خاطر حرام چیز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر بدلہ دیتے ہیں۔